ٹرمپ کی ایران کو ایٹمی دھمکی، افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کا اعلان، آبنائے ہرمز پر امریکی قبضے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت ترین موقف اپناتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ کہا امریکہ کا واحد مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ ہو۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکی نیوی نے آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کی رکھی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بحری جہاز ایران نہیں جا پا رہا۔ وہ آبنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں چاہتے، جبکہ تہران کے ساتھ سفارتی مذاکرات کا عمل بھی پس پردہ جاری ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات، پاکستانی وفد ثالث کے لیے تہران روانہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے لیے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی حکام کا ایک وفد ثالثی کی کوششوں کے لیے تہران جا رہا ہے۔ مارکو روبیو نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی اس دورے سے مذاکراتی عمل مزید آگے بڑھے گا۔ انہوں نے حد سے زیادہ خوش فہمی سے گریز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح ایک جامع معاہدہ ہے، لیکن اتحاد اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی اور ڈیل نہ ہونے کی صورت میں دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ پاکستان کا ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کا مشن تیز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی 2 روز سے ایران میں موجود۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے اہم ملاقات، موجودہ صورتحال پر مشاورت۔ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات۔ ایران امریکہ مستقل جنگ بندی مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا ایک ہفتے کے دوران یہ ایران کا دوسرا دورہ ہے۔ امریکہ ایران تنازع پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو چینی حمایت حاصل ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ خطے میں امن کے فروغ اور جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کا منصفانہ اور متوازن کردار انتہائی قابل تحسین ہے اور بیجنگ اس کی مکمل تائید کرتا ہے۔ چین اور پاکستان مل کر مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی جلد بحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 26 مئی تک چین کا اہم دورہ بھی کر رہے ہیں، جہاں دونوں ممالک کے رہنما دو طرفہ تعلقات سمیت ان اہم ترین علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی جوہری ذخائر پر حتمی فیصلہ صرف ایران کا حق ہے۔ روس نے واشنگٹن اور تہران کے تنازع پر واضح موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ایرانی جوہری ذخائر سے متعلق کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف ایران کو حاصل ہے۔ روسی ترجمان کے مطابق یہ حساس معاملہ کسی دباؤ کی بجائے صرف ایرانی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارتی چینلز کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے۔ روس نے پیشکش کی ہے کہ وہ افزودہ یورینیم کے حوالے سے کسی بھی ممکنہ پرامن حل پر عمل درآمد کے لیے تہران اور واشنگٹن کی مدد کرنے کے لیے تیار رہے۔ ایرانی صدر کا مسئلہ افواج کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کمانڈر ان چیف امیر حاتمی سے ملاقات۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مسلح افواج کی بہادری کو سراہتے ہوئے دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ملک کی حفاظت کے لیے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم کے سوا کچھ نہیں۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے ایرانی افواج کا ہائی الرٹ پر ہونے اور کسی بھی خطرے کا فیصلہ کو جواب دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران ان تجاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کو نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے ایرانی بحری جہازوں کے خلاف کارروائیاں بند کرنا ہوں گی۔ ایران بنیادی طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف۔
celebrate 75th anniversary of our diplomatic relations between our two brotherly countries. Went to the credit of Pakistan that we were the first Muslim country to recognize China. Throughout these 75 years, Chinese leadership, the people of China stood with Pakistan like a solid rock. Earthquakes, floods, peace, difficult times, China supported Pakistan in a unwavering fashion, unmatched in the annals of history. اسلام آباد میں پاک چین سفارتی تعلقات کی قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، چینی سفیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا، سیلاب ہو یا پھر کوئی بھی آفت ہو، چین نے بے مثال ساتھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ملکوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط ہوئی۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روٹ ویژن کا عملی مظاہرہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہمیشہ احترام کرتا ہے۔ دونوں ممالک امن و استحکام، کثیر الجہتی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور ایرانی سفیر نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب میں موسیقی کے ساتھ دونوں ممالک کے ثقافتی رنگ بھی پیش کیے گئے۔ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ پوری قومی قوت سے جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے لیے اعزازی تقریب سے خطاب۔ کہا شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں، ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ ہماری مادر وطن کا امن و سلامتی ان کی عظیم قربانی اور فرض سے اٹوٹ لگن کی مرہون منت۔ ISPR کے مطابق افسران اور سپاہیوں کو آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور قوم کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ میں 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصارت شامل۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری، 48 گھنٹوں کے دوران 23 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشنز دتا خیل، اسپین وام اور بنو میں کیے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں خارجی لیڈر جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل۔ سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر۔ ہلاک خارجیوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ زیر استعمال زیر زمین سرنگی اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ۔ پنجاب میں عوام پر مزید بوجھ ڈالنے پر زور۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں سال میں 2 بار بڑھانے کی شرط برقرار۔ پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں 18% اضافے کی سفارش۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات۔ مشن کا دورہ مکمل۔ IMF وفد نے معاشی صورتحال اور مالیاتی پالیسیوں کا جائزہ لیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق مالی سال 2027 کے بجٹ پر مذاکرات آئندہ دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے مہنگائی پر قابو میں رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستانی حکام نے مالی سال 2027 میں GDP کے 2% کے بنیادی اضافی ہدف کے عزم کو دہرایا۔ پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ محکمہ زراعت کے مطابق رواں سال صوبے میں تقریباً 22 ملین میٹرک ٹن سے زائد گندم کی شاندار پیداوار ریکارڈ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ الحمدللہ پنجاب میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت گندم زراعت اور فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ محکمہ زراعت اینڈ فوڈ سیفٹی اور گندم کے دستیابی قیمتوں کے استحکام کے لیے بڑے فیصلے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کسانوں، ایگریلیٹرز، ملرز اور بڑے اسٹاکرز کو ہر ممکن سہولیات اور کاروباری آسانی فراہم کرنے کی ہدایت۔ صوبہ بھر میں روٹی اور نان کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے اور عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کی سخت تاکید۔ اٹھائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وفاق نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ترمیم آئی تو پیپلز پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔
پہلے بھی ترمیم ہوئی جس کے لیے پیپلز پارٹی سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا۔ وفاق نے سندھ حکومت کی کارکردگی کو سراہا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی گفتگو۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 28ویں ترمیم پر فی الحال مشاورت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا جائے۔ کراچی میں ٹریفک نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے سندھ حکومت کا میگا انفراسٹرکچر منصوبہ شاہراہ بھٹو کا افتتاح آج کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری افتتاح کریں گے۔ سندھ حکومت منصوبے کو کراچی کے لیے گیم چینجر قرار دے دیا گیا۔ پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن 97% بر وقت پروازوں کی روانگی کے ساتھ مکمل۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق رواں سال 210 پروازوں کے ذریعے 53,000 سے زائد عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچایا گیا۔ حج پروازوں کے بروقت روانگی مقررہ ہدف سے 7% زائد رہی۔ پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن 23 مئی 2026 کو شروع ہوگا اور 30 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ اور رنگ گورا، قد لمبا، وزن 40 من، اکھاڑا میں دیو قامت بیل، سلطان بابر شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ مظفر گڑھ میں شیرو اور ببرا نامی اونٹوں کی جوڑی اور 20 من کے بچڑے کے چرچے ہونے لگے۔ خوبصورت بکرے، چھترے، بیل اور صحرائی جہاز لاہور کی منڈیوں کی زینت۔ 22 کلو تک کا بکرا 1,20,000 میں دستیاب۔ 4 سے 5 من وزنی بیل کی قیمت 3.5 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔